جو خادم ہو اس کا مقام، لیکن دیکھو یہ میرے رسول پاک کی ذات ہے۔ ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، اور بخاری شریف میں آپ کو اس عورت کا تذکرہ ملے گا۔ وہ جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی، قربان جائیں مدینے والے محبوب تیمارداری کرنے تشریف لے گئے۔ حضور خبرگیری کرتے، کیوں کہ دین کے ساتھ کوئی رشتہ تو ہے نا، اس نے کوئی تعلق تو بنایا ہے۔ یہ آتی تو تھی نا مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، حضور تیمارداری کرتے ہیں، اور فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے نا، وہ زیادہ بیمار تھیں، فرمایا مجھے خبر کرنا۔ رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور حضور کا حکم بھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین جلدی کر دی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو رات کے وقت تکلیف دینا مناسب نہ جانا، اور رات ہی کو ہم نے اس خاتون کی تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے محبوب صبح آئے اور آ کے فرمانے لگے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے خبر کیوں نہیں دی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، ٹھنڈ تھی، مناسب نہیں جانا۔ قربان جائیں، اور یارو کئی لوگوں کے اس طرح کے بھی نصیبے ہوتے ہیں، ساری کائنات گنبد خضرا پہ حاضری دے، اس کا نصیبہ دیکھو کہ حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر، اس خاتون کی تعلق کیا ہے؟ اٹھو فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قبر ہے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر دوسرا جنازہ بھی جائز ہوتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا ساری امت کے، حضور تو وارث ہے نا ساری امت کے، اختیار رکھتے ہیں نا، شارع ہیں نا۔ نبی کریم قبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا بناؤ بھائی صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ اکرام دینا سیکھیں، آپ احترام کرنا سیکھیں، آپ قدر کرنا سیکھیں۔ آپ تھوڑا سا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ جو ادب ہوتا ہے نا یہ معاشرے میں حسن پیدا کرتا ہے، اور یہ جو بے ادبی ہوتی ہے نا یہ تعفن پیدا کرتی، بدبو آتی ہے بے ادبی سے۔ کچھ بھی نہیں، آپ نے ابا جی کو اتنا ہی صرف کہا ہے، کوئی لمبی بات نہیں کی، صرف اتنا ہی کہا ابا جی تسی بھی تے سیانے ہو جانا ہوں، یہ میری گھر دی نہیں سیانی تو تسی بھی تے سیانے ہو جانا، میں اتنا ہی کہا تھا۔ لیکن ابا بیچارہ ساری رات ہی روتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تیرے تو پیدا ہونے کے بعد جو پہلی عید آئی تھی میں نے تو اس عید پہ ہی نئے کپڑے لینے چھوڑ دیے تھے، میں نے تو بیوی سے کہا تھا میرے ٹھیک نے تو بالاں دے بنا لائے، تو میں اتنا ہی بیوقوف تھا کہ پہلے دن سے ساری خوشیاں تیرے نام کر دیں، اور تو مجھے ہی کہتا ہے سیانا نہیں۔ اماں کو کہا اماں تو بھی تھوڑا خیال کیا کر، تو اماں رو پڑتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا میں نے دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، زندگی تیرے نام کر دی، میں ہی سیانی نہیں۔ بے ادبی تعفن پیدا کرتی، اور ادب۔ اماں اور ابا مشورہ کر رہے تھے گھر میں کہ بہن نے، بیٹی نے کو 20,000 روپیہ ادھار مانگ لیا ہے، تو بچے کی بیچارے کی آمدن پہلی تھوڑی ہے، خرچے اس کے زیادہ ہیں، تو کس طرح اسے کہیں کہ بچہ گھر آیا؟ تو ابا جی اور اماں جی نے نا بڑے ترتیب سے جملے تراش کے اور قائل کر کے کہا پتر دل تو نہیں کرتا، ہمیں پتہ ہے تیری آمدن کا بھی تیرے اخراجات کا بھی، ناراض نہ ہونا، وہ تیری بہن کو ضرورت پڑ گئی ہے، بیچاری غریب نہیں کدھر جائے۔ تو بیٹا نا فٹافٹ اٹھ کے پیروں میں بیٹھ گیا، اس نے کہا با ڈر ڈر کے بات کیوں کرتے ہو؟ اماں تو سیم کے کیوں بولتی ہے؟ تو حکم کر، میری جان بھی حاضر ہے، تو بات تو روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات ہی، روئے گا اس کا باپ بھی ساری رات، پر دعائیں کرتا روئے گا، کہے گا یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو دینا، اس طرح کے بچے سب کو۔ ادب